وقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. رواہ البخاری. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، ابلیس کو جب راندہ درگاہ قرار دیا گیا تو اس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی، تو اللہ نے کہا کہ تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے اللہ سے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور اس راہ کے پر چلنے والے جتنے بھی راہی ہوں گے ان تمام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ یہ شیطان کا وعدہ ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے اور اپنے کام میں کبھی بھی سستی اور لاپرواہی نہیں کرتا۔ یہ بات الگ ہے کہ اہل ایمان یہ ایمان کے معاملات میں اعمال صالحہ کے اندر سستی کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، لیکن شیطان کبھی بھی گمراہی کے عمل کے معاملے میں کوتاہی نہیں برتتا۔ اس کا سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی نیک عمل کے تعلق سے انسان کے قدم آگے نہ بڑھے، وہ نیکی کے بارے میں نہ سوچے، وہ سوچتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ انسان کبھی بھی نیکی کے بارے میں تصور نہ کرے یا اس عمل کو انجام نہ دے، اور اگر بالفرض انسان اگر کسی نیکی کے کام کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، کہیں شبہات کے نام پر، کہیں شہوات کے نام کے پر، خواہشات نفسانی کے نام کے پر، کہیں اس کی نیکیوں کے عمل پذیر ہو جانے کے بعد مختلف ہتھ کنڈوں کی شکل میں اسے ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ شیطانی چالیں ہیں۔ ابھی دیکھیے قربانی کا موسم قریب آ رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ حج کا موسم بھی جڑا ہوا ہے۔ یہاں لوگوں کے درمیان ایک شبہ چھوڑا جاتا ہے کہ اتنا سارا پیسہ اور اتنے سارے جانوروں کی قربانی کرنا کیا فائدہ؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ ان جانوروں کی قربانی نہ کرتے ہوئے ہم ان پیسوں کو غربا اور مساکین کے پر خرچ کریں۔ حج کے بارے میں شوشہ چھوڑا جاتا ہے، اور یہ کون لوگ چھوڑتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں جو شیاطین الانس ہوتے ہیں، یعنی انسانوں کے اندر پائے جانے والے شیاطین، وہ کام جو شیطان کرنا چاہتا ہے یہ انسانوں کے درمیان نمائندگی کرتے ہوئے شیطان کے کام کو انجام پذیر کرتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کے پر بھی عام کیا جا رہا ہے کہ حج کے پر جانے سے بہتر ہے، عمرہ کے پر عمرہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس رقم کو غربا اور مساکین کے پر، ضرورت مندوں کے پر خرچ کریں۔ بہت سارے غریب اور مسکین ہیں، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غربا اور مساکین نہیں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے کہ گھر میں کبھی کبھی 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کبھی کبھی 3 مہینہ گزر جاتا، ایک چاند نظر آتا یعنی 1 مہینہ گزرتا، دوسرا چاند نظر آتا یعنی دوسرا مہینہ، تیسرا چاند نظر آتا یعنی تیسرا مہینہ۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا سوائے کھجور اور پانی کے، اور اسی کے پر زندگی کا گزارا ہوتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر کا معاملہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی غربت کے عالم میں بھی کبھی قربانی ترک نہیں کی۔ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ کیا یہ بات آپ کو نہیں سمجھتی تھی؟ صحابہ کو نہیں سمجھتی تھی کہ جنگ خندق کے موقع پر ان لوگوں کا عالم یہ تھا کہ اپنے پیڑ کے پر ایک ایک پتھر باندھ لیا تھا بھوک کی شدت کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیڑ کے پر 2 پتھر باندھا تھا۔ یہ عالم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کا۔ کبھی غزوے کے اندر نکلے ہیں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کو بھیجا۔ بخاری کی پوری طویل روایت ہے۔ تو ان لوگوں کا عالم یہ ہو گیا تھا کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، راشن کی کمی ہونا شروع ہو گئی۔ تب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لشکر کے لوگوں کے راشن کو جمع کیا
اور روزانہ ایک صحابی کو ایک کھجور کھانے کے لیے دی جاتی، اور جب راشن میں کمی واقع ہوئی آدھی کھجور روزانہ دی جانے لگی۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں قضائے حاجت کی شکل میں ہمارے پیٹ سے اتنا ہی نکلتا تھا جتنا کہ بکری میگنی کرتی ہے۔ بتائیے جب پیٹ میں کچھ ہوگا نہیں تو باہر کیا نکلے گا؟ یہ عالم میں اصحاب کرام اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس آدھی کھجور کی قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوئی جب آدھی ملنا بھی بند ہو گئی۔ یہ صحابہ کا عالم تھا۔ لیکن کیا صحابہ نے کبھی قربانی کو ترک کیا؟ بلکہ سفر کی حالت میں بھی ان لوگوں نے قربانیاں کی، اور ان لوگوں کے پاس جانور کی کمی تھی، حصے لگا لیے تاکہ حصے کے ذریعے سے وہ قربانی ادا کر سکے۔ یہ صحابہ کا عالم تھا۔ اب بتائیے جو لوگ آج شوشہ کھڑا کر رہے ہیں کہ حج ادا کرنے کی ضرورت نہیں، عمرہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، اتنا سارا پیسہ انویسٹمنٹ کیا جا رہا ہے، اس سے بہتر ہے کہ مسلمانوں کی ضروریات کے پر خرچ کیا جائے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر عبادات میں ہی کٹوتی کیوں؟ قربانی میں ہی کٹوتی کیوں؟ کیا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہفتے میں آپ اگر 7 دن گوشت چکاتے ہیں تو آپ ایک کام کیجئے گا کہ 7 کے بجائے 3 دن گوشت چکائیے، بقیہ دنوں میں ہلکی غذا کھانے کے بعد جو بال بچتا ہے آپ اسے صدقہ کیجئے، غریبوں کے پر خرچ کیجئے۔ آج ہمارے یہاں نشہ خوری بالکل عام بن چکی ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، تمباکو ہے، دیگر نشاور چیزیں۔ یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ ان چیزوں کو چھوڑ کر اس سے حاصل ہونے والی رقم کو آپ غربا اور مساکین کے پر، مسلمانوں کی ضرورت کے پر خرچ کریں؟ عبادات ہی کیوں، قربانی کو ہی ٹارگیٹ کیوں کیا جاتا ہے، حج کو ہی کیوں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے؟ دراصل اس کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ دراصل چونکہ حج جو ادا کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف سعودی عرب کو عطا کیا، ٹارگیٹ اصل میں سعودی حکومت ہے، ورنہ ان لوگوں کے پیچھے کوئی اور مقصود نہیں ہے۔ جو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اصل مقصود یہ ہے کہ سعودی عرب جو کہ سلفی حکومت ہے، اور اس حکومت کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے لوگ کیا کہتے ہیں کہ کعبے کی کمائی سے کلیسے کو آباد کیا جاتا ہے۔ یہ سارا ٹارگیٹ سعودی عرب ہے، اور اس کے پیچھے شبہات لوگوں کے درمیان لا کر پیش کیے جاتے ہیں۔ اور یہ اعتراضات کرنے والے کون؟ غزہ کے بارے میں اعتراض کرنے والا کون؟ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ ترکی کے اندر، قطر کے اندر، امریکہ، یورپ وغیرہ کے اندر عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے پر ایسے ایسے مضامین لکھتے ہیں، لگتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر امت کا درد کتنا زیادہ ہے۔ لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو امت کا بہی خواہ ہمدرد بنا کر پیش کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں کہ ان کے اکاؤنٹ میں آپ کو ملین نہیں بلین ڈالر ملیں گے، اس سے زائد کی رقمیں ملے گی۔ تو اتنی ساری رقم جو تم جمع کر کے رکھے ہوئے ہو، اگر امت کا درد ہوتا تو یہ مال تم غزہ کے مسلمانوں کے لیے خرچ کرتے۔ اور آج جو سب سے زیادہ غزہ بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے اپنی ہمدردی، اپنا تعاون پھیلائے ہوئے ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ ٹارگیٹ کیا جاتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، میں صرف کویت کے شیخ عبد الرحمن کی مثال بیان کر رہا ہوں۔ شیخ عبد الرحمن رحمہ اللہ انتقال ہو چکا، اللہ غری کے رحمت کرے۔ یہ عرب کے اندر، افریقی ممالک کے اندر محنت کر رہے تھے، دعوت و تبلیغ کا کام۔ یہ اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان نمایاں نہیں کرتے، اور نہ ہی لوگوں کے درمیان اپنی شہرت نمائی چاہتے ہیں، کام اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ انہیں لوگوں کے درمیان اپنے کام کے پر مبارکباد ہے یا لوگوں کی طرف سے اس کے تعلق سے مبارکبادیاں ہیں، تعریفیں، یہ تمام چیزیں انہیں مطلوب نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، کسی کو بتاتے بھی نہیں۔ شیخ عبد الرحمن رحمہ اللہ کویت کے انتہائی امیر، اللہ نے انہیں بہت مال عطا کیا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس اکیلے بندے کی محنت سے افریقی ممالک کے اندر صرف اس ایک اکیلے بندے کے ہاتھ کے پر 10 لاکھ سے زائد لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ یہ آن دا ریکارڈ باتیں ہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ مسلمان کہیں اور ہوا، لوگوں کے درمیان اسٹیج کے پر لا کر شو کر دیا گیا، دیکھو میرے ذریعے مسلمان ہوا ہے، جیسا کہ ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک کا معاملہ، نام لے کر کھلا کھلا بولتا ہو۔ بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوگا، ہونے دو۔ دراصل یہاں ریاکاری، شہرت نمائی، لوگوں کے درمیان اپنے نام کا کریڈٹ، کام کوئی اور کرتا ہے، شہرت ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے، نام ان لوگوں کا ہوتا ہے۔ یہ باقاعدہ پورا اسٹیج سجایا گیا، اور جن لوگوں نے کام کیا انہیں دبا دیا گیا۔ بتائیے ایک اکیلا بندہ جس کی محنت سے، جس نے اپنا ذاتی مال استعمال کیا،
اور ساتھ ہی ساتھ محنت بھی کی، مال بھی لگایا، وقت بھی لگایا، سب کچھ کیا۔ یہ بیان کرتے ان کی زندگی کے 2 واقعات بڑے پیارے ہیں۔ یہ ایک ایسے قبیلے کے پاس پہنچے جہاں کئی برسوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی، تو وہاں کے قبیلے کے لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کا دین واقعی سچا ہے اور جس معبود کی طرف تم دعوت دے رہے ہو اگر واقعتاً یہ برحق ہے، تو آپ ایک کام کیجئے گا کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے قحط سالی کو دور کر کے بارش برسا دے، ہم آپ کے پر ایمان لے کر آ جائیں گے، آپ کی باتیں تسلیم ہیں، ہم دین اسلام کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئے، اور واقعی بڑا اہم معاملہ تھا، لوگوں کی ہدایت کا تھا۔ انہوں نے لوگوں سے کچھ دن مانگا، کہا کہ مجھے کچھ دن کا وقت دیا جائے، اور اس کے بعد انہوں نے مصلی منگایا۔ مصلی منگانے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ سے دعا مانگی کہ رب العالمین یہ تیرے بندے اگر تو نے اس کے پر اپنی رحمت بارہ کو نازل کر دیا تو یہ ان لوگوں کے لیے صرف ان کی زندگی اور ان کی جسمانی ضرورت اور ان لوگوں کی معاشی ضرورت نہیں بلکہ ان کی ہدایت کا سامان ہوگی۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس دعا کی برکت سے موسلا دھار بارش نازل ہوئی اور یہی اس پورے قبیلے کے مسلمان ہونے کا ذریعہ بنی۔ آپ ان ساری خبروں کو کتنا پڑھتے ہیں؟ یہ ہم بھی اسی لیے بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کے درمیان وہ باتیں جو حقیقت نہیں ہیں اسے بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، اور جو حقیقت ہے اسے چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، سلفیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ آج الحمدللہ پوری دنیا میں اگر اسلام لوگوں کے درمیان صحیح شکل میں پہنچا ہوا ہے، چاہے مسلمانوں کی بات کریں یا غیر مسلموں کے درمیان، تو اس کی اصل وجہ سلفیان ہیں، اہل حدیث ہیں، جنہوں نے قرآن و حدیث کو بالکل واضح شکل میں اپنی خالصیت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ اپنے ایک واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے کافی ساز و سامان کی ضرورت تھی، کتابیں اور دیگر لوگوں دعوت کے کام میں جو اسباب ہوتے ہیں، سامان ہوتے ہیں، زیادہ ضرورت تھی۔ تو میں نے اس وقت کویت کے شیخ جو تھے امیر صاحب جابر الصبا رحمہ اللہ، جن کا انتقال ہو چکا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے سامنے درخواست کی کہ اس مرتبہ مجھے ساز و سامان کی ضرورت زیادہ ہے، آپ ایک کام کیجئے گا کہ میری اس ضرورتوں کو آپ پورا کر دیجئے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں مجھے کچھ رپلائی نہیں ملا، تو میں ایئرپورٹ کے پر گیا تاکہ افریقہ دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے روانہ ہو سکوں۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ ان کے سامنے کام بہت ہوتے ہیں، پورے ملکوں کو سنبھالنا، لوگوں کی ضروریات ہے۔ میں نکلا، جب میں وہاں ایئرپورٹ کے پر گیا تو انکوائری کی جگہ کے پر جب میں نے اپنا پاسپورٹ پیش کیا تو کہا کہ آپ شیخ عبدالرحمن ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ دوسری طرف آئیے گا۔ انہیں وہاں سے VIP زون میں لے جایا گیا اور وہاں سے ڈائریکٹلی انہیں طیارے کے اندر بٹھایا گیا، اور اس طیارے کے اندر شیخ جابر الصبا بذات خود موجود تھے، اور کہا کہ یہ پورا پلین، پورا طیارہ آپ کو دعوت و تبلیغ کے لیے جن کتابوں کی اسباب کی ضرورت ہے وہ تمام چیزوں سے لیس ہے، بھرا ہوا ہے، آپ کو جو چیزیں چاہیے ہم نے تمام چیزیں اس کے اندر رکھ دی ہے، آپ جائیے اور اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ یہ ہیں، کام کرتے ہیں لیکن لوگوں کے درمیان شہرت نمائی نہیں چاہتے ہیں۔ تو اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ سعودی عرب، سلفی، اور یہی ٹارگٹ اصل ہے۔ اس کی بنیاد کے پر کبھی یہ حج کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی قربانی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کے مختلف ہتھ کنڈے ہیں۔ تو یہ اصل ٹارگٹ یہ ہے۔ اب یہاں ان بنیادی چیزوں کے پر کہ شیطان مختلف ہتھ کنڈوں سے عبادت کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اس میں سے ایک بڑی رکاوٹ یہی ہے شبہات پیدا کرنا، دوسری چیزوں کو مسلمانوں کے درمیان لا کر پیش کرنا کہ اسے ترجیح دی جائے، حالانکہ ترجیح وہی ہوگی جو شریعت نے دی ہے۔ اسلام کے مطابق عمل ویسے ہی ہوگا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام نے کیا ہے۔ بعد میں آنے والا کوئی اپنی مرضی سے اسلام کے رخ کو طے نہیں کرے گا کہ کب کیا کیا جائے گا، حج ادا کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا، قربانی کی جائے گی کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وسعت دی، حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ بتائیے آج امیر سے امیر ترین آدمی بھی اتنی قربانی کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی، اللہ نے دیا، اللہ کی راہ میں قربانی دی، تو اللہ نے اگر دیا ہے بالکل کیجیے گا۔ اب یہاں اس کے بعد ٹھیک ہے، اگر بندہ ان طرح کے شبہات سے بچتے ہوئے کسی نیک عمل کی طرف راغب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد شیطانی ہتھ کنڈا کیا ہوتا ہے؟
اس کی نیکی کو ضائع کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کی سب سے خطرناک شکل ہے ریاکاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت، کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے دجال کا تذکرہ کر رہے تھے، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے، اور لانے کے بعد پوچھا کہ کیا بات ہے، کس بارے میں آپ لوگوں کی گفتگو جاری ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہم دجال کے فتنے کا تذکرہ کر رہے۔ آج بھی لوگوں کو بڑی فکر ہوتی ہے، دجال کے بارے میں سوچتے ہیں، صحیح ہے، دجال کا فتنہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس فتنے کا شکار کون ہوگا؟ وہی ہوں گے جن کے سامنے دجال ظاہر ہوگا۔ لیکن ہمارے اپنے درمیان بہت سارے فتنے ہیں، ہمیں ان فتنوں کے بارے میں سوچنا ہے جن کا مقابلہ ہم سے ہو رہا ہے۔ دجال کا جن سے ہوگا اس فتنے کے بارے میں ان لوگوں سے پوچھا جائے گا، لیکن ہمارے درمیان جو فتنے ہیں ہمیں ان فتنوں کے بارے میں، آزمائش کے بارے میں سوچنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے تم لوگوں کے پر دجال سے کہیں زیادہ شرک خفی کا خطرہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، شرک خفی کیا ہے؟ چھپا ہوا، یعنی ایسا شرک جو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ اب اگر ایک آدمی مزار کی عبادت کر رہا ہے، اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، بالکل ظاہر ہے۔ اگر وہ بت کی عبادت کر رہا ہے، بالکل ظاہر ہے، نمایاں طور کے اوپر ہاں یہ شرک کر رہا ہے۔ لیکن شرک خفی، یعنی جس کے بارے میں انسان کو علم نہ ہو، پتہ ہی نہ لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ریا ہے، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ایک بندہ نماز ادا کر رہا ہے، لوگ آتے ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ لوگ میری نماز کو دیکھ رہے ہیں، مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی نماز کو سنوارتا ہے، بہتر سے بہتر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی نماز کی تعریف کریں۔ یہی ریاکاری ہے، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی عبادت کو بہتر سے بہتر طور کے پر بجا لانا۔ یہ سب سے خطرناک شرک ہے، شرک خفی ہے، جو ہماری عبادتوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اب بتائیے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے ساتھ وہ موحد نہیں، سجدہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، رکوع اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن ریاکاری کی بنیاد کے پر وہ سجدہ، وہ رکوع دراصل عبادت نہیں، شرک بن جاتا ہے۔ یہ عبادت کے اندر چھپا ہوا گناہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ جتلایا، اور سب سے زیادہ خطرہ ہمارے سامنے اسی بات کا ہے، ریاکاری کا۔